الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق الجنة والنار. الحمد لله الذي خلق الأنبياء والمرسلين. الحمد لله الذي خلق الشمس والقمر والنجوم. الحمد لله الذي خلق محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. ورفعنا لك ذكرك. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا آج کا موضوع اللہ جل جلالہ نے تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو انبیاء و رسول میں بے مثل و بے مثال پیدا فرمائے ہیں. سلسلہ میں آج قسط نمبر 18. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نکاح فرمانے سے پہلے کی یہ بات ہے. سید آمنہ سلام اللہ علیہ سے جو نکاح فرمایا اس سے پہلے کی بات ہے. ایک دن آپ جنگل میں شکار فرما رہے تھے جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں جناب سیدنا وہب سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہا کے والد محترم. والد کیا نام ہے نانا پاک کا؟ وہب. عبداللہ شکار کھیلنے نکلے ہیں تو جناب وہب بھی اتفاقاً اسی علاقے میں آ پہنچے.
یہودیوں میں سے 70 افراد، کتنے؟ میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب سیدنا، بلند آواز سے ہم اپنے باپ کا نام تو بڑے شوق سے لیتے ہیں اور اچھی بات ہے، باپ سے محبت ضروری ہے، لیکن پوری دنیا کے جو باپ ہیں نا، ان سب کی عزتیں، ان سب کے آداب، ان سب کی جو شرعی تعظیم ہے، ان کا مقام، ان کے رتبے، ان کی شان، مصطفیٰ کریم کے ابا جان کے پاؤں مبارک کے مبارک جوتے کے ساتھ جو خاک لگتی تھی اس پہ بندہ قربان کرنا۔ آخر اونچے ہیں نا جی، میرے آقا کے والد صاحب کی بات ہے، کوئی عام بات تو ہے نہیں۔ تو کیونکہ آپ کے اندر وہ نشانیاں یہودی دیکھ چکے تھے کہ یہ وہ آخری فرد ہے اس نورانی مخلوق کا جن میں آدم علیہ السلام سے مصطفیٰ کریم کا نور منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہودی تورات و انجیل کے اعتبار سے جانتے تھے، جس طرح کے اس سے ہٹ کے ایک بات، اصل میں یہ چرچے جو ہیں نا آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، نبی آخر الزمان تشریف۔ ابھی ایک روایت انشاءاللہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرض کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جن کی زیارت کی برکت سے انبیاء کو رب نے نبوت عطا فرمائی ہو تو پھر وہ ان کے چرچے نہ کرتے تو کیا کرتے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے روایت آ رہی ہے۔ اور جو انہوں نے وہاں جملے بولے، اگر کتاب میں نہ ہو تو کم از کم میرے جیسا بندہ کہاں پہ جاتا ہے کہ ایک نبی کے بارے میں یہ جملے، لیکن انہوں نے اپنے بارے میں بولے اور ہمارے پاس وہ روایت مصدقہ طریقے پر پہنچی ہے، ہم انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے کہ ہمارے مصطفیٰ کریم کی شان عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کتنی اونچی ہے، کتنی اونچی ہے۔ تو اب یہ اسی وقت سے ہر طرف چرچے تھے، شہرت تھا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، تشریف۔ اسی وجہ سے ممکن ہے آپ کے لیے نئی بات ہو، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں خطباء کی عادت ہے کچھ باتوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کے لیے نہیں سوچتے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، بس بڑھا دیا، بس بڑھا دیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات، مسئلے کا مسئلہ اور بات کی بات، کسی شخص نے حال ہی میں سعودیہ سے مجھے کلپ بھیجا کسی ہمارے ہی عالم کا، ہمارے ہی، نہ نام لیتے ہیں نہ ان کے خلاف بات ہے، نہ ان کے خلاف، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے، اگر کہیں آپ نے پڑھا تو اپنی اصلاح کر لیں، ممکن وہ کلپ آپ تک بھی پہنچے یا پہنچ چکا ہو۔ کہا گیا کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ پاکستان یا ہندوستان میں ہوتا، کہنے والوں نے کہا، تو پھر مکے میں سوائے گستاخوں کے کوئی تمہیں نظر ہی نہ آتا۔ یہ شریعت کے سخت خلاف جملہ ہے۔ رسول پاک کی محبت اس طرح بیان کرنا کہ قرآن مقدس ہی کے احکامات پامال ہو جائیں، اس کو عشق رسول نہیں کہیں گے۔ ہمارے ہاں تو جو ہماری عوام ہے جس کے پیچھے لگ جا بس لگ گئی ہے، اندھی تقلید کی اسلام میں گنجائش۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر روضہ رسول پاکستان یا ہندوستان میں ہوتا تو کعبے میں صرف وہاں بھی جاتا۔ کتنی غلط بات کی ہے اس بندے نے۔
اسی بندے سے کبھی میرا ٹکرا ہوا تو میں اس کو پوچھوں گا کہ قرآن میں آیا ہے کہ حج اہم عبادت ہے اور حج مسلمان پر فرض ہے، کیا تیرے نزدیک ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بات وہ جو قرآن و حدیث جس کی تصدیق کریں، وہ بزرگ ہیں ہمارے، ان کی بزرگی اور ان کے نسب کی وجہ سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو مرضی چاہیں اور اسٹیج پہ بیٹھ کے ہمارے مسلک کو بدنام کرتے پھریں۔ حج و عمرہ اہم عبادات ہیں یا نہیں ہیں؟ بلند آواز سے بولو۔ تو یہ اللہ پاک نے عبادت کا اہل کسے بنایا ہے، گستاخ کو یا غلامان رسول کو؟ تو یہ جملہ بولنا درست ہے؟ قرآن کے خلاف ہے جملہ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ لوگوں پر حج فرض ہے جو جانے کی استعداد رکھتے ہوں۔ کس جگہ کا حج فرض ہے؟ کیا حج کا رکن مدینے میں ادا ہوتا ہے یا مکہ شریف میں ادا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ہمارے قلوب و ذہن میں مدینہ شریف کی طرف ہمارے دل زیادہ مائل ہیں، یہی وجہ ہم جب بھی جاتے ہیں کوشش ہوتی ہے ہم پہنچیں ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ، کسی کے ذہن میں خدشہ بھی نہ اٹھے۔ میں اس لیے بدگمانی کا بھی تو بازار عام ہے نا، ہمیں تسلی ہی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یار جو رب کا قرآن ہے، کسی کی مخالفت میں قرآن کو تو پشت نہیں کی جا سکتی۔ عمرہ اور حج عبادات ہیں، اور عبادت کا مستحق اور اہل مسلمان ہی ہوتا نا صحیح العقیدہ۔ اور آپ کہیں جی اگر وہاں مدینہ نہ ہوتا تو ہم کعبے جاتے ہی نہ، کوئی سنی تجھے کعبے نظر ہی نہ آتا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کیسی بات کی ہے تم نے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے لوگوں کو جو قرآن و حدیث کے قانون کو توڑ کے باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جو بات بتانے چلا تھا وہ بھی کچھ ایسی ہے، جب بیٹھے ہوتے نا اپنی بے مصطفیٰ کریم سے پہلے کوئی شخص بھی محمد نامی آیا ہی نہیں ہے، یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ میں کل ایک محفل میں تھا، آپ کے اپنے اس شہر سے کم و بیش 300 کلومیٹر دور، تو وہاں مجھ سے پہلے خطیب نے یہ جملہ بولا، اور پہلے بھی ہم سنتے رہتے ہیں، لوگ یہ آ کے سوال کرتے ہیں۔ میں نے پھر اس کو بتایا کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے، باقاعدہ روایات موجود ہیں، کیونکہ وہ بات ثابت کرنے کے لیے ہم اس بات کی طرف چلے تھے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شہرہ تھا کہ جن کے لیے سب کچھ بنا ہے بس وہ آنے والے ہیں، بس وہ یہ موضوع میں لے کے بیٹھا تھا۔ تو میں نے کہا کہ بعض لوگ نا یا تو خواہ میں یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اس نام کا فرد آج تک کوئی آیا ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہود و نصارہ میں کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کا کیا تھا، شعرا بہت زیادہ، اور علامات کو بھی جانتے تھے، علامات کو بھی کئی ہزار سال پہلے میرے آقا کریم کی آمد کے وسیلے اور واسطے سے رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے۔ یہودی اور عیسائی اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، تجھے اس حبیب کی آمد کا واسطہ جس نے ابھی آنا ہے، ہمیں دشمن وہ فتح دے۔ رب کا قرآن کہتے ہیں ہم ان کو فتح دے دیا کرتے تھے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے، جب وہ آ گئے تو شریف لائے، جو ان کے میلاد کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے آج وہی ان کے دشمن بن گئے۔ وجہ کیا بنی؟ یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ آخری نبی آئے گا بنی اسرائیل کی نسل سے، جبکہ مصطفیٰ کریم تشریف لائے بنی اسماعیل کی نسل مبارک سے۔ اس حسد کی بنا پہ کہنے لگے اب یہ جن کی خاطر سب کچھ بنا ہے وہ تو بنی اسماعیل سے آ گیا، لہذا ہم مخالفت کریں گے، یہ وجہ ہے۔
باقی کہتے تھے جب الگ ہوتے تھے، کہتے تھے یار بندہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے بڑے اللہ سے وسیلے اور واسطے دے کے دعائیں مانگتے رہے اور فتح پاتے رہے اور مشکلیں دور۔ اور سوچو یار، سوچو جس حبیب کی آمد کے وسیلے سے جو مانتے بھی نہیں ہیں، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو یہود و نصارہ تو نہیں مانتے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اگر وہ آمد سے پہلے میلاد کا واسطہ اور صاحب میلاد کا وسیلہ پیش کریں، رب مشکلیں دور کر دے۔ سنی تو کتنا خوش نصیب ہے جن کی آمد پہ تو اپنا مال خرچ کر کے وقت دے کے ہر وقت خوشیاں منائے بیٹھا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، رب کی چھماچھم رحمتیں تیرے اوپر برستی ہیں، کیونکہ تو اس کے حبیب کی آمد کی خوشی جو مناتا ہے۔ ورنہ کس کو پیسہ پیارا نہیں ہے؟ محفل کرانے پہ جو کرواتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ یہاں تو 10 روپے کی خاطر لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور یہاں ہزاروں روپے مسلمانوں کے کھانے پہ مسلمان اس لیے خرچ کرتا ہے کہ یار میرے محبوب کی آمد کا جلسہ ہے۔ یار وہ مالک غفور رحیم مالک بھی تو سارا معاملہ دیکھ رہا ہے نا، کہ اس نے میلاد پہ اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس کو میرے محبوب، بات دیکھیں نا، میرے محبوب کی آمد کی اس کو خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ خصوصی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ جملہ بولنا درست نہیں کہ آپ کے نام کا پہلے کوئی بندہ نہیں تھا، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کتب سابقہ میں، الہامی کتب میں پڑھ رکھا تھا اس ہستی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو کیا کرتے تھے؟ اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیتے تھے، کتب میں لکھا باقاعدہ۔ کیوں رکھا ہے؟ کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں تورات و انجیل کے علماء، ہم نے تورات و انجیل میں پڑھا ہے جو سارے نبیوں میں بے مثل و بے مثال آئے گا نا، اس کا نام محمد ہی ہوگا، اس لیے رکھ رہے ہیں شاید وہ محمد یہ بن جائے۔ اے پاگلو، تمہیں کیا پتا جس محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کتب سابقہ کرتی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کا نام نہ تم نے رکھنا، نہ اس نے، نہ اس نے، جن کا نام بھی خود رب محمد نے رکھا ہے۔ وہ کوشش میں تو لگے رہے کہ چلو اس نام کا، اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں، شاید یہ منصب ان کو، لیکن یہ تم نے خود رکھا۔ جن کا ذکر وہاں ہے ان کا نام خود رب ذوالجلال والاکرام نے رکھنا ہے، خود رب ذوالجلال نے۔ تو چرچے تھے، امید ہے بہت ساری باتیں ہیں چرچے کی بنیاد پہ، کیونکہ جناب عبداللہ کی بات ہم چلائے بیٹھے تھے نا، میں نے کہا شورا تھا، امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہاں آنے سے پہلے ہی شورا تھا، ولادت مصطفیٰ سے پہلے ہی چرچے تھے، میلاد مصطفیٰ سے پہلے ہی ہر طرف چرچے ہی چرچے تھے، چرچے ہی۔ تو وہ یہ بھی جان گئے تھے کہ یہ جو جناب عبداللہ ہے نا، یاد ہے نا کہ جنگل میں شکار کے لیے جہاں سے بات چلائی تھی، یاد ہے نا، ادھر سے آپ کے ہونے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہونے والے نانا جان سیدتنا آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد جناب سرکار کے نانا جان کا نام ذرا بلند آواز، جناب وہاب، جناب میرے آقا کریم کے، یار اپنے نانوں کے نام ہمیں آتے ہیں، مصطفیٰ کریم کے نانے کا نام یقین جانے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے بار بار اپیل کر رہا ہوں بلند آواز سے بولنے، آپ کے بولنے سے کسی کو پتہ چل جائے تو یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو پتہ چلا میرے مصطفیٰ کے نانے کا نام کیا ہے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے یار۔ جناب وہاب تشریف لائے تو یہودیوں کا ایک گروہ جو 70 افراد پہ مشتمل تھا،
کتنے بندے تھے؟ تلواریں لیے ایک گھاٹی میں چھپے بیٹھے تھے، چاہتے تھے کہ یہ وہ آخری ہستی ہے جن کی طرف نور مصطفیٰ اب ان سے جو کسی خاتون کی طرف منتقل ہوگا پھر ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو جائے گا۔ اب چاہتے تھے کہ معاذ اللہ دشمنی میں وہ نوبت ہی نہ آئے، لیکن پاگلو جن کی خاطر رب نے یہ سارا نظام سجایا، جن کی خاطر آدم سے عیسیٰ تک کے پیغمبروں کو بھیجا، تمہارے روکنے سے بھلا رب کا وہ نور روک سکتا ہے؟ خیر جناب وہاب، اور یہی وجہ بنی، عقل مند لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، باشعور لوگوں کا طریقہ کہ ہمیشہ لڑکے والے لڑکی والوں کو پیغام بھیجتے ہیں نکاح کا۔ یہی طریقہ کار ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہوتا ہے، اور یہی سبب بنا تھا۔ پہلے بھی وہ پیشانی عبداللہ کو دیکھ کے بہت زیادہ خواہش مند تھے کہ کاش میری بیٹی آمنہ کا نکاح عبد المطلب کے شہزادے سے ہو جائے، لیکن آج جب دیکھا تو بس بک گئے۔ کیا دیکھتے ہیں جناب وہاب مصطفیٰ کریم کے نانا جان فرماتے میں نے دیکھا 70 یہودی گھاٹی میں سے نکلے اور ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ 70 یہودی، یا بعض روایت میں 80 کے افراد بھی ہیں، اور آگے جناب عبداللہ تن اکیلے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے والد محترم ابھی تک نکاح مبارک بھی فرمایا نہیں ہے، اور کتنے دشمن اچانک آ گئے، 70 یا 80 دشمن جو ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا انہوں نے جناب عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جناب عبداللہ کو چاروں طرف سے۔ تو میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں خود دوڑا کہ چلو میں عبداللہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، چلو میں عبداللہ کو، لیکن کہتے ہیں دوڑ تو پڑا میں ان کی محبت میں، جو نور مصطفیٰ میں ان کی پیشانی میں دیکھتا تھا، لیکن کچھ ہی دیر دوڑا تو میں نے اپنے آپ کو کہا اے وہاب تو ایک بندہ ہے، وہ 70 یا 80 افراد ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ بس اتنی بات میرے ذہن میں اٹھی، ناگاہ اچانک میں نے دیکھا سفید گھوڑوں پر بہت سارے افراد انسانی شکل میں بس غیب سے فی الفور نمودار ہو جاتے ہیں۔ غیب، یہ میرے مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی، میرے مصطفیٰ کریم کے ابا حضور کی بات ہو رہی ہے۔ اندازہ تو لگاؤ یار، میں نے دعویٰ کر رکھا ہے کئی ماہ سے کہ مسلک اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے مصطفیٰ کریم انبیاء میں بے مثل و بے مثال ہے۔ پورے چمنستان نبوت میں مجھے کسی پیغمبر کا باپ جو خود غیر نبی ہو یہ شرط ہے، کیونکہ کوئی غیر نبی نبی کا مقابلہ دعویٰ ہے نا، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ کسی نبی کا باپ دکھاؤ جو خود غیر نبی ہو، جو خود غیر نبی ہو، اور اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی شان، اس کی شوکت اور حفاظت الہی کا یہ سسٹم کہیں دکھانا چاہو تو نہیں دکھا سکتے۔ اگر دکھا پاؤ گے تو بے مثل و بے مثال مصطفیٰ کے والد محترم جناب عبداللہ ہی نظر آئے۔ فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا کیسے گھوڑے بلند آواز سے، جن کو سرور آ رہا نا اپنے آقا کے ابا جان کی شان سن کے ذرا وہی بلند آواز سے، کیسے گھوڑے تھے؟ اللہ کے فضل سے ہم ذمہ دار بیٹھے، جو بات کر رہے ہیں ہم کتابوں سے دکھانے کے ذمہ دار ہیں۔ آگے کوئی مانے نہ مانے یہ ذمہ داری نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، صرف کتابیں دکھانے کے ہم ذمہ دار ہیں۔
ہم کتابیں بہت سارے لوگوں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اوے اللہ کے بندے، آپ نے کبھی مصطفیٰ کے غلاموں کے بیانات سنے ہی نہیں ہیں، اس لیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے تو ان کے سنے ہیں جو ہر وقت یہی دعویٰ کرتے ہیں وہ میرے ہی جیسے ہیں. کچھ بندے میں شرم و حیا ہونی چاہیے. تیرے جیسے ہیں تو پھر تیری ذات پہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ بالکل سادہ سی بات ہے. تیرے جیسے ہیں تو تیرے اشاروں سے چاند کیوں نہیں ٹوٹتا؟ تیرے جیسے ہیں تو تیرے اشاروں سے ڈوبا ہوا سورج کیوں نہیں پلٹتا؟ اگر تو کہنا کہ حدیث کی سند میں کلام ہے، میں نہیں جواب دیتا. محدث مکہ، محدث حرم مکہ، کئی سو سال پہلے کا محدث مکہ ملا علی قاری رضی اللہ عنہ نے، جو لوگ کہتے ہیں نا رد الشمس والی حدیث میں یہ ہے وہ ہے، آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ تماچے ان کے منہ پہ مارے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے اس حدیث کو کوئی سند کے اعتبار سے غلط ثابت کر ہی نہیں سکتی. میں بات کر رہا ہوں مکے کے محدثین پیدا کرنے والا شیخ یہ لکھ رہا ہے، جس نے مکے میں، جب مکے میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی اس وقت کی بات ہے. صحیح العقیدہ لوگوں کی کیا ہوتی تھی؟ حکومت ہوتی تھی. کیونکہ مکے میں بہت سارے ادوار چلے ہیں. اسی مکے پہ کبھی یزید کا بھی غلبہ تھا، اسی مکے پہ کبھی یزید کا بھی غلبہ تھا. ایسی حکومت کی بات میں نہیں کر رہا، بلکہ اس حکومت کی بات ہے جو مصطفیٰ کریم کو بے مثل و بے مثال ماننے والی تھی. ملا علی قاری نے اس کو ثابت کیا. اگر تیرے جیسے ہیں تو پھر سورج کو لٹانا، تیرے ہی جیسے ہیں تو پھر کبھی تیری بارگاہ میں بھی اونٹ، چڑیا، ٹھیک ہے، بکریاں فریاد لے کے آئے نا کہ ہماری یہ مشکل ہے، ذرا کرم تو فرماتے جائیں. پتہ چلا تھا آج یہاں سے مشکل کشاؤں کا سردار گزر رہا ہے، تو اونٹ دوڑا 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 آیا، اپنے اگلی ٹانگوں کو بچھا کے مصطفیٰ کریم کے سامنے ٹیک کے. اونٹ جانور کو کہتے ہیں، اپنے پیشانی محبوب کے قدمین شریفین میں رکھ کے سجدہ ریز ہو کے صحابہ کی گواہی پیش کر رہا ہے. فقیر کہتے ہیں اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ اس قدر درد مانا لب و لہجے میں گفتگو کر رہا تھا کہ جگر پھٹنے کو آ گئے. ہم نے اپیل کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس ایک مشکل میں پھنسا تھا، اپنی مشکل لے کے میں آج اسی راستے سے گزر رہا تھا اور اس کو پتہ چلا کہ مشکل کشاؤں کا آقا اور سید جا رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں میرے غلاموں، یہ مجھے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی اپنے مالک کی فرما برداری کی ہے. یہ رو رہا تھا، اپنی مشکل پیش کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا. اب یا رسول اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. آپ سے سوال ہے، آپ بکری کے مالک ہیں، اونٹ کے مالک ہیں، گائے کے مالک ہیں، بھینس کے مالک ہیں، بھیڑ کے مالک ہیں. اگر آپ ذبح کرنا چاہیں اسلام میں گناہ؟ دب کے بولو، جائز ہے، دب کے بولو. اسلام میں اپنے جانور کو ذبح کرنے کی قرآن و حدیث میں کیا موجود ہے؟ سوال ہے پھر اونٹ کیوں آیا؟ اور کچھ لوگوں سے تو حیوانات کو بھی زیادہ پتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے، جائز ہو کہہ دے، ناجائز ہے تو رب نے اختیار دے کے بھیجا، ناجائز ہو جاتا. کچھ لوگوں کو نہ پتا چلا جس بات کا اللہ کے فضل سے حیوانوں کو پتا چل گیا اسی بات کا کہ یہ کوئی عام تھوڑی ہے، یہ تو مختار کل جا رہا ہے.
ذبح کرنا جائز ہے لیکن روکنا چاہیں تو کسی کی جرات ہی نہیں کہ نہیں آ سکے۔ فرمایا یہ مجھ سے یہ اپیلیں کر رہا تھا، مجھے مشکل دور کرتے جائیں، چلے تو جا رہے تھے۔ فرمایا اس کے مالک کو بلایا جائے۔ مالک آ گیا، فرمایا تیرے اونٹ نے میری بارگاہ میں رو رو کے یہ شکایت کی ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ کتنی پیارے انداز میں گفتگو ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ کوئی کہے نا جانوروں سے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، اوے اللہ تجھے ہدایت دے، اگر فقط جانور ہوتے تب بھی کافی تھا، کیونکہ جانور کو کس نے بتایا تھا کہ یہ جا رہا ہے مشکل کشا؟ اونٹ کو کس نے بتایا تھا یہ جا رہا ہے مختار کل آقا؟ تو یہیں سے ہی ثبوت تھا، اس رب نے ہی بتایا ہوگا نا، تو جو مشکل میں پھنسا ہے تیری قسمت آج عروج میں ہے، تیرے علاقے سے آج میرا مختار کل محبوب اور مشکل کشا محبوب گزر رہا ہے، اس کے قدموں میں جا کے سجدہ کر، تیری مشکل نہ دور ہو تو اونٹ پھر گئے۔ کوئی کہے نہیں ایسے نہیں تھا، تو آپ کے گھر میں اونٹ ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، آپ مجھے لے چلیں اپنے ساتھ اور آپ اس کے کان میں ایک سپیکر ٹھونس کے پوچھیں بتائے یہ کون ہے؟ تو خود پوچھنا، میں نہیں پوچھتا، بتائے یہ، تو وہ بتا دے گا نا میرا نام پتہ، کیونکہ جانور ہے۔ میرے جیسا عام بندہ جائے تو اس کو کیا پتہ یہ کون ہے، لیکن جب ساری کائنات کا مالک جائے نا تو پھر جانوروں کو بھی پتا ہوتا ہے، ہاں یہ عام نہیں، یہ مشکل کشا بھی ہے، مختار کل بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، مصیبت کی مصیبت بھی دور کرتا ہے، اور جو کسی مرض میں مبتلا ہو جائے یہ اس کو بھی دور فرما دے۔ فرمایا ایسے ہی ہے، اب صحابی کی بات ہے، اب تو مان لینا، چلو پچھلی تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ عرض کی کہ جس رب نے آپ کو سچا رسول بنا کے بھیجا ہے نا، یا رسول اللہ ایسے ہی ہے جیسے اونٹ عرض کر رہا ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے اپنے جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے، لیکن تیرے اوپر مصطفیٰ کا حکم ہے، اس اونٹ کو زندگی بھر تو ذبح نہیں کرے گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے صحابی کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، یہ اونٹ ہمیشہ کے لیے آپ کے نالین شریفین کا صدقہ آزاد کر دیا۔ اگر تیرے جیسے ہیں تو کبھی جانور تیری بارگاہ میں بھی اپنی مشکلات لے کے آئے نا، پھر ہم مان لیں گے۔ یہ تو ایک جھلک دکھائی ہے فقیر نے، اس طرح کی سینکڑوں جھلکیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ خیر کیا کہتے ہیں، اچانک بات یاد ہے، ایک تو میرے لگتا ہے آپ پیچھے والی بات ہی بھول جاتے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم کے ابا حضور کی شان چل رہی تھی کہ 70 یا 80 یہودی تلواریں لے کے جناب عبداللہ کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جو پیشانی میں چمکتا ہے نا نور، بس یہ آخری فرد ہے، اب اس نور کا ظہور ہونے والا ہے۔ وہ بے ایمان اس نور کو روکنے کی سازش میں تھے۔ 70 یا 80 افراد اکیلے عبداللہ پہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، اور میرے رب نے میرے مصطفیٰ کے والد کی کیسے حفاظت فرمائی۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے نانا جان جناب وہب، میں نے دیکھا اچانک غیب سے کثیر سفید گھوڑوں پر کوئی نورانی مخلوق تشریف لاتی ہے بشری لبادے میں۔ انہوں نے آ کے یہودیوں کو فعل فور طے کر دیا، اور مصطفیٰ کریم کے ابا حضور بحفاظت اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ تو میرے آقا بے مثل و بے مثال ہیں کہ نہیں ہیں یار، جن کی برکت سے رب ان کے والد کو بھی ایسا بے مثل و بے مثال بنا رہا ہے، ایسا بے مثل و بے مثال بنا رہا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں تو فوراً جملہ بولتے ہیں لن یستقیم لابنتی آمنتا زوج غیر ھذا، کہا زندگی رہی نا تو پھر میری بیٹی آمنہ جیسی حسین و جمیل ہے نا، جیسی پاک دامن ہے، اس جیسا بندہ ہی ہونا چاہیے، اس کے سوا کسی کو آمنہ کا رشتہ دینا ہی نہیں ہے۔ وہیں یہ بات کر گیا۔ میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ لڑکے والے لڑکی والوں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ اب جناب وہب نے
طرق اختیار کیے کہ جناب عبد المطلب تک کون سے بندے کو بھیجوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی سے آگے چلے گا، بشرط صحت ہو۔ رب کو منظور ہوا تو 12 ربیع الاول کو چلیں گے، اگر رب کو منظور ہوا تو پھر اگلے جمعۃ المبارک سے بات چلے گی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثل و بے مثال مان کر سچا مسلمان رہنے کی سعادت عظمی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ السلام۔